سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی، جن کو مولانا روم یا مولائے روم یا مولانا رومی ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور بہت کامل عالم، فاضل اور شیخ اور عارفین کے سلطان، یعنی اولیاء اللہ کے پیشوا کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کی مثنوی شریف فارسی زبان میں اشعار کی کتاب ہے، جس کو تصوف کی کتاب کہا جاتا ہے، اور آج سے نہیں کئی 100 سال سے اس مثنوی شریف کا درس، اس کی تعلیمات خانقاہوں میں، آستانوں میں اور صوفیاء کرام کی محافل میں ہوتا رہا ہے، اور حرمین شریفین میں بھی ترکی دور حکومت میں مثنوی شریف کا درس ہوتا تھا۔ ہماری خانقاہ شریف میں ہمارے مرشدان پاک نے اپنی تقاریر میں، بیانات میں مولانا رومی کے اشعار کو کئی بار پڑھا اور اس کی تشریح بھی فرمائی، اور حضرت والد ماجد مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ 14ویں شب میں، اسلامی مہینے کی 13 تاریخ 14ویں رات کو مثنوی شریف کے درس کا سلسلہ میری درخواست پر شروع فرمایا، اور ان کے حیات میں 14ویں رات کو یہ درس ہوتا رہا۔ اس کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد ہم نے اس کو 17ویں شریف کی محفل میں ضم کر دیا، تاکہ 17ویں شریف میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ اصحاب بدر کی یاد بھی کریں اور حضرت مولانا رومی کی یاد بھی کر لیں۔ ہر درس مثنوی میں کوئی نہ کوئی حکایت مولانا روم کی ہم سب سنتے ہیں اور اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہوتا، کچھ سمجھنا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو احادیث میں موجود ہے، اس کی روشنی میں اشعار مثنوی شریف میں لکھے اور حکایت کے طور پر بیان کیا ہے، ہماری سمجھ کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے۔ عنوان یہ باندھا ہے، نصیحت کردن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار را و دعا اموزیدن اورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیمار کو نصیحت کرنا اور اس کو دعا سکھانا، دعا سکھانا، نصیحت کرنا۔ وقت کم ہوتا ہے، اس لیے اشعار حکایت کو شروع کرتے ہیں اور آپ اور ہم سمجھتے بھی رہتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، گفت پیغمبر مرا بیمار را، چون عیادت کرد یار زار را،
کہ مگر نوع دعائے کھردائے از جہالت زہر بائے خردائے. مولانا فرما رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خراب حال صحابی کی عیادت فرمائی تو اس بیمار کو ارشاد فرمایا کہ شاید تم کسی قسم کی نامناسب دعا کر بیٹھے ہو، غلطی سے تم نے کوئی زہر آلود شوربہ پی لیا ہے. یہ مثال کے طور پر فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی کھانا زہر والا کھا لے تو طبیعت تو بگڑ سکتی انسان کی، یا تو بیماری آ جائے کوئی، یا موت بھی واقع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے کہ آپ کو ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کھلایا اور صحابہ بھی ساتھ تھے. تو یہ واقعہ حدیثوں میں موجود ہے. ایسے ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں. دشمنی میں اس نے کیا تھا یہ. اور یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ الگ واقعہ ہے، یہ بھی حدیث سے تعلق رکھتا ہے. اور پہلی بات تو یہ فرمائی مولانا روم نے، گفت پیغمبر مراں بیمار رہا، کہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی عیادت فرمائی. صحابی کا نام موجود نہیں ہے، اور حدیث پاک جو ہے اس میں بھی جو صحابی روایت کر رہے ہیں ان کا نام تو ہے، لیکن جو صحابی کی عیادت کی حضور نے اس کا نام نہیں ہے. تو بیمار تھے وہ صحابی اور اللہ کے رسول ان کی عیادت کو تشریف لے گئے. تو پہلی بات تو یہاں چلتے چلتے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ بیمار کی عیادت سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بیمار ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کی عیادت کی جا سکتی ہے اور کرنا چاہیے. یہ شرعی سنت ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے، اور احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر امیر و غریب کی عیادت فرمایا کرتے تھے، اطلاع ملنے پر بیمار کو دیکھنے جایا کرتے تھے. اور صرف یہی نہیں، آپ نے عیادت کے بارے میں کئی احادیث بیان فرمائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جب کوئی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یعنی ایسی فضیلت ہے عیادت کی. پھر اس عیادت میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے. جس طرح مسلمان کی عیادت کی جا سکتی ہے، اسی طرح کسی کافر اگر کوئی جانتا ہو، کسی کو کوئی تعلق ہو، تو اس کی بھی عیادت کی جا سکتی ہے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خادم بچہ جو یہودی تھا، عبد المقدوس اس کا نام بتایا گیا ہے، تو وہ بیمار ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے، دیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے. تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ دستور رہا ہے کہ آپ کسی بیمار کی اطلاع پا کر
اس کے دیکھنے کو جاتے رہے. اب میں آپ کو ایک مثال اور بتاتا ہوں. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محفل میں جو عصر کے بعد نماز عصر کے بعد روزانہ ہوا کرتی تھی، اس میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے خواب میں تشریف لائے اور حضور کے ساتھ شہداء بھی تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں تمہارے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور ایک بزرگ گزرے ہیں صالح خرقانی، ان کا نام لیا کہ ان کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور ایک عورت کا نام نہیں لیا، فرمایا اس کو بھی دیکھنے آیا ہوں، ایک عورت کو بھی دیکھنے آیا ہوں، یعنی وہ بھی بیمار ہے، اس کی بھی عیادت کے لیے میں آیا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دعا ایک بتائی اور فرمایا یہ دعا پڑھ لینا، عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے جب سے انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یہ دعا پڑھتے ہیں. تو وہ دعا میں نے کتاب شائع کی، کتاب الوظائف، اس میں وہ دعا موجود ہے. اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہوگی تو اس کے اندر وہ دعا ملے گی. اس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت میں فرمایا ہوا نسخہ، کہ حضور نے بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لا کر یہ دعا ان کو بتائی. بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ قوت امری اللہ لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ حضرت صاحب نے خود یہ پڑھے. تو یہ بات سے بات آ رہی ہے کہ عیادت سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار دو عالم وہاں تشریف لے گئے. صحابی کو مولانا روم فرما رہے ہیں، گفت پیغمبر مراں بیمار را چوں عیادت کرد یارے زار را، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کی عیادت فرمائی تو اس بیمار سے یہ فرمایا کہ مگر نوعے دعائے کردائے از جہالت زہر بائے خوردائے، کہ شاید تم کوئی غلط دعا کر بیٹھے ہو جس کی وجہ سے تم بیمار ہو گئے ہو. حضور نے ان سے فرمایا کہ تم نے صحت کی حالت میں جب تم بیمار نہیں تھے تو ایسی کوئی دعا تم نے کر لی ہوگی جو مناسب تو نہیں تھی، اپنے سوچ سے کر لی ہوگی تم نے، تو اس کا نتیجہ ہے کہ تم بیمار ہو. از جہالت زہر بائے خوردائے، شاید تم نے غلطی سے کوئی زہر آلود شوربہ پی لیا ہے جس سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے. اب یہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ جو حکایت مولانا روم بیان کر رہے ہیں یہاں، یہ ایک سچا حدیث کا واقعہ ہے. صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نسائی اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. اور حضرت انس بڑے مشہور صحابی ہیں، حضور کے خادم خاص بھی ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ خدمت میں رہنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کو آئے جو چوزے کی طرح ہو گیا تھا. حدیث میں یہ بات ہے. چوزے کی طرح کا مطلب یہ ہے کہ بہت کمزور ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے. یعنی جیسے کبھی کوئی کسی کو دیکھ کر کہے نا بھائی تمہاری حالت کیا ہو گئی، تم تو ایک مرغی کے بچے کی طرح ہو گئے ہو، تم تو بڑے تندرست تھے، اب تو تمہارے کو دیکھ رہے ہیں ہم تو تم تو ہڈی ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے بہت. تو حضرت انس روایت کر رہے ہیں کہ وہ صحابی چوزے کی طرح ہو گئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت فرمائی، یعنی ان کو دیکھا
ان کے دیکھنے کے لیے آئے تھے حضور، گھر میں تشریف لائے تھے ان کو. تو ان سے پوچھا کہ تم نے کوئی دعا کی تھی کیا صحت مندی کی حالت میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک دعا تو میں نے کی تھی یا رسول اللہ. تو پوچھا کیا دعا کی تھی؟ اب یہاں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کے میں اس حدیث کے واقعے کو آگے بیان فرما رہے ہیں. یاد آورچے دعائے گفتائے چوں ز مکر نفس میں آشفتائے. حضور نے فرمایا یاد کرو کہ جب تم پریشان ہوئے کچھ تو تم نے مکر نفس کی وجہ سے، اپنے نفس کی کچھ خواہش کی وجہ سے یا نفس کے کچھ غلبے کی وجہ سے کوئی دعا تم نے کی تھی. گفت یادم نیست الا ہمت دار بامن یادم آید ساعت. اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے ابھی یاد تو نہیں ہے، ہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کی طرف توجہ فرمائیں تو مجھے یاد آ جائے گا. یعنی آپ تشریف لائے ہیں تو ذرا میرے قلب پر ایک نظر کرم کر دیجئے تو میرا حافظہ یاد ہو جائے گا اور مجھ کو یاد آ جائے گی کہ میں نے کیا دعا مانگی. از حضور نور بخش مصطفیٰ پیش خاطر آمد اورا دعا. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے جو نورانی والی حضوری ہے، ان صحابی کو وہ دعا یاد آ گئی کہ اس نے کیا دعا کی تھی. کون سی دعا کی تھی کہ جس کا غلط اثر ہوا؟ ہمت پیغمبر روشن کدا پیش خاطر آمدش گم شدہ. نورانی خاندان میں پیغمبر کی توجہ، وہ فراموش شدہ دعا ان کے دل میں آ گئی، صحابی کے دل میں. گفت اینک یادم آمد اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آن دعا کہ گفت من از فضول. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ لیجئے مجھے دعا یاد آ گئی، وہ جو میں نے کی تھی نا فضول میں کی تھی، یعنی کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ آپ خود پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ تم نے کوئی ایسی دعا کی ہوگی جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے. چوں گرفتار گناہ میں عام دم ہم چوغر کا دستوں پائے میز دم. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ واقعہ یہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو میں پریشان ہوتا تھا، اور جیسے کوئی شخص ڈوبتا ہے دریا میں تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا بچانے کے لیے اپنے آپ، ایسے میں ہاتھ پاؤں مارا تک کرتا تھا. تو از تو تحدید و وعید می رسید مجرمارا از عذابات شدید. صحابی کہنے لگے کہ میں نجات کی فکر میں رہتا تھا کہ یا اللہ یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھ کو بخش دینا، میری مغفرت فرما دینا، تو غفور رحیم ہے، تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، اتنے تو میرے گناہ بھی نہیں ہوں گے جتنی بڑی تیری رحمت ہے. میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنی تقریر میں فارسی زبان کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، رحمت حق بہانہ می جویت، کہ حق کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے بخشنے کا. یعنی آدمی کو خیال نہیں ہوتا، وہ اس طرف دھیان نہیں دیتا کہ مجھے تو کوئی بہانہ مل گیا ہے بخشنے کا، بخشوانے کا اپنے آپ کو، وہ توجہ نہیں کرتا. لیکن اصل میں وہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے اس کو بخش دو، کوئی نیکی اس سے کروا لو.
گناہ ہو گیا ہے تو کوئی نیکی بھی کروا لو، کوئی چھوٹی نیکی، کوئی بڑی نیکی، کوئی کھلی نیکی، کوئی چھپی نیکی، کوئی اکیلی والی نیکی، کوئی اجتماعی نیکی، کوئی بھی اس سے ہو جائے تاکہ وہ جو گناہ ہوا ہے وہ دھل جائے۔ سب گناہ دھل جائیں گے امت کے اے کوتاہ نظر، تو نے دیکھا ہی نہیں دریا رسول اللہ کا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت شریفہ ہے حضرت سید مرشدی جدی رحمۃ اللہ، اس کا یہ شعر ہے کہ گناہ دھل جائیں گے، اور دھل سکتے ہیں، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کا دریا جوش مارنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، کہ اللہ کی رحمت قیمت سے نہیں ملتی بلکہ وہ بہانے سے ملتی ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی توجہ دلانے سے اور آپ نے جو مجھ پر نظر رحمت فرمائی نا دل کے اوپر میرے، تو مجھے خیال آ گیا کہ ہاں میں نے کیا دعا کی تھی۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں بے قرار ہوتا تھا، نجات کی صورت تلاش کرتا تھا گناہ کے بعد، تو پھر میں جو دعا کرتا تھا وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ نئے مقاموں صبرو نئے راہ گریز، نئے امید توبہ نئے جائے ستیز۔ فرمایا نہ تو صبر کا مقام اور نہ بھاگنے کا راستہ، نہ توبہ کی امید، نہ جھگڑنے کی جگہ۔ یعنی اس صحابی نے کہا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، یعنی ایک امید ہوتی ہے، لیکن اب قطعی طور پر تو اللہ کے پاس ہے معاملہ بخشنے کا، مغفرت کا۔ ہمیں تو حکم کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت شریفہ ہے۔ تو اس نے کہا صحابی نے کہ میں دعا کیا کرتا تھا، حد ندارت وصف رنج آ جہاں، سہل باشد رنج دنیا پیش آں۔ صحابی نے کہا کہ میں یہ دعا کیا کرتا تھا، یا اللہ اس عالم کا عذاب یعنی آخرت کا، وہ تو بہت خطرناک ہوگا، بہت شدت کا ہوگا، یا اللہ تو مجھے اگر کوئی عذاب وہاں کرنا ہوگا تجھے تو مجھے یہیں کر دے، دنیا میں کر دے۔ یہ دعا میں مانگتا تھا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب اس صحابی نے یہ کہا، حضرت انس سے روایت ہے حدیث میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی تم نے غلط کیا تھا، تمہیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ اگر کوئی عذاب مجھ پہ وہاں ہونا ہے تو وہاں کے بجائے مجھے یہاں کر دے عذاب، بلکہ کچھ اور کہنا تھا تمہیں۔ من ہمی گفتم کہ یا رب عذاب، ہم دری عالم براں برمن شتاب۔ صحابی کہنے لگے میں یہ کہتا تھا کہ یا اللہ وہ عذاب جو مجھے وہاں ملے گا وہ تو جلدی مجھے یہاں دے دے تاکہ میں وہاں کے عذاب سے بچوں۔ مجھے وہاں کا عذاب جو ہے وہ ڈراتا ہے، وہ نہ ہو، تاکہ میں اگلے جہان میں چھوٹا ہوا رہوں، بچا ہوا رہوں، کوئی عذاب کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے۔ این چنی رنجیوریے پیدام شد، جان من از رنج بے آرام شد۔ تو مجھے یہ بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ میری جان دکھوں میں آ گئی ہے۔
ماذا ام الذکر از اوراد خود، ماذا ام الذکر ماذا ام الذکر از اوراد خود، بے خبر گشتم ز خیش و نیک و بد. صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب تو میری حالت ایسی ہے کہ میں اپنے ذکر وظیفے وغیرہ سے بھی عاجز ہوں، بس پڑھا رہتا ہوں اور خود نیک و بد سے بھی بے خبر ہوں. گفت پیغمبر نے فرمایا، گفت ہے این دعا دیگر مکن، بر مکن تو خیش را از بے خبن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار دیکھو آئندہ کبھی ایسی دعا مت کرنا کہ یا اللہ اگر وہاں کوئی عذاب ہونا ہے تو وہاں کے بجائے مجھے یہاں کر دے، ایسا مت کہنا. تو چے طاقت داری اے مور سقیم، کہ نہد بر تو چنا کوہ عظیم. اے کمزور چیونٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو ایک چیونٹی کی طرح ہے. چیونٹی کی کیا طاقت، کیا جسم ہوتا ہے اس کا، وہ کوئی شیر کی طرح بڑی چیز تھوڑی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا تیری کیا طاقت ہے کہ تو دنیا کا عذاب بھی برداشت کرے، آخرت کا عذاب تو بڑی چیز ہے، مگر تو نے جو دنیا کا عذاب مانگ لیا اللہ سے، یہ غلط کیا کہ اللہ اگر کچھ وہاں پر مجھے عذاب ہونا ہے تو وہاں کے بجائے مجھے یہاں کا عذاب دے دے. ارے بھائی تو نہ وہاں کا عذاب برداشت کر سکتا نہ یہاں کا، تجھے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی. گفت توبہ کردم اے سلطان کے من، اثر جلدی نلا فم ای سخن. اس نے عرض کیا کہ اے تاجدار، اے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کرتا ہوں کہ کبھی جلد بازی میں ایسی دعا نہیں مانگوں گا کہ جو مجھ سے نکل گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس حکایت میں جو بات بیان فرمائی وہ کیا سبق کے لیے فرمائی ہے. اب حدیث پاک جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ کیا تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب یہ فرمایا کہ بتا تو نے کوئی دعا کی تھی کیا، اس کی وجہ سے تیرے اوپر یہ شامت آئی ہوئی ہے. تو اس نے کہا یاد کر کے کہ ہاں دعا تو میں نے یہ کی تھی کہ یا اللہ تو مجھے آخرت کے عذاب سے بچا دینا، اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو دنیا ہی میں میرے ساتھ جو معاملہ وہ کر دینا. حضور نے فرمایا یہ غلط تھی بات، تجھ کو یہ دعا کرنی چاہیے تھی. حدیث میں حضور نے فرمایا، قرآن کی دعا بتائی. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 201 میں یہ دعا کے الفاظ حضور نے فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضور نے فرمایا یہ دعا مانگنا تھا کہ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی فرما، مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے، مجھے آخرت میں بھی بھلائی دے. تو حدیث پاک میں یہ دعا اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بتائی کہ تجھ کو تو یہ دعا کرنی چاہیے تھی، تو نے جلد بازی میں اپنے آپ کو شیر بنا کر یہ دعا کر لی کہ اللہ جو کچھ عذاب دینا ہے مجھے یہیں دے دے دنیا میں. تیری کیا طاقت، ایک پل کی تو تمہارے اندر کوئی برداشت کی قوت نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر تم برداشت کر ہی نہیں سکتے. کیا طاقت تمہاری، کیا ہمت. ہاں تو تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا اللہ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. تو اس حکایت سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے. جیسے حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنے سے بھی منع فرمایا کہ موت کی دعا مت مانگنا، بلکہ یہ کرنا کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے سلامتی عطا فرما، اور جب میرا زندہ رہنا بہتر نہ ہو تو میرے حق میں جو فیصلہ فرمانا ہے وہ فرما، مجھے اپنے پاس بلا لے. لیکن یہ مت کہنا
کہ دنیا میں جو عذاب ہونا ہے وہ ہو جائے، وہاں نہ ہو، کیونکہ بندہ تو اتنا عاجز ہے کہ وہ نہ دنیا کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کا، بلکہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک اور زندگی ہے، وہ ہے قبر. وہ تو قبر کا بھی عذاب ہوتا ہے. اب دیکھیں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ کے رسول کو تو عذاب قبر کا کوئی مسئلہ تھا نہیں، یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے تھی کہ امتی یہ دعا مانگا کرے کہ یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچانا، کیونکہ عذاب قبر اپنی جگہ حق ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور حدیث کے ایک واقعات موجود ہیں جن میں عذاب قبر کا نشان ملتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو بندے کو تو یہ دنیا ہو یا قبر کی دنیا ہو یا آخرت کی زندگی ہو، ان تینوں زندگیوں کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تو ہم تو چھوٹا سے چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالی ہم پر رحم نہ فرما دے. نبی پاک کے صدقے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تو نہ یہاں کا کوئی دکھ درد برداشت کر سکتے ہیں، نہ قبر کا، نہ میدان حشر کا، آخرت کا، کوئی نہیں. تو آج کی حکایت سے جو بات معلوم ہو رہی ہے مولانا روم کے بیان کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا ہمیشہ، یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہاں سے بچا لینا، یہاں سب کچھ کر دے بھلے جو کرنا ہو، نہیں، بلکہ یہ کہنا یا اللہ ہم پر یہاں بھی کرم فرما، ہم پر وہاں بھی کرم فرما، ہمیں یہاں بھی عذاب سے بچا، ہمیں وہاں بھی عذاب سے بچا، کیونکہ دنیا کا عذاب بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. دیکھ لینا دنیا میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قیامت آ گئی، حالانکہ قیامت کہاں آئی ہے، قیامت تو کچھ اور ہی چیز ہے، مگر ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں. ہاں، چونٹی بھی کاٹ لے تو ہمیں درد ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی زخم ہو جائے یا کوئی کانٹا بھی چبھ جائے اور اس میں تکلیف ہو تو یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ قرآن مجید کے پڑھیں تو یہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑے گا، بیماریوں سے پڑے گا، پریشانیوں سے پڑے گا، دکھ درد سے واسطہ پڑے گا، آزمائشوں سے پڑے گا، پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو آزمایا، صحابہ کرام کو آزمایا، اولیاء کرام کو آزمایا، تو ہم جیسے لوگ کیا چیز ہیں. تو آزمائش اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، آزمانا اللہ کا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی کوئی بھی آزمائش کر سکتا ہے. تو آزمائش میں ہمیشہ یہ دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے یہاں بھی بھلائی دے اور ہمارے لیے وہاں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم یا رب العالمین. تو آج کی محفل کی حاضری کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ہے روح افزا صلاح رومی، ہے روح حیات ابدی، حیات ابدی بفضل حق علم قادری ہے، بفضل امین.
رحمت اللہ علیہ. حیات ابدی پیام رومی حیات حیرو افزا حیات. اللہم یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.